قائد محمد علی جناح نے جب ووٹ مانگا تھا تو کیا کہا تھا کہ مجھے اس وطن کے لیے ووٹ دیں جہاں ہر شہری برابر کے حقوق کا حقدار ہوگا. تو یہ انہوں نے کہاں سے اسوا لیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسوا لیا. دیکھیں جو آدمی مشہور ہو جاتا ہے یا لوگوں میں عوام میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اگر اس کا اپنی درس و تدریس اور ٹیچنگ سے تعلق ختم ہوگا نا تو اس کا علم کا گراف نیچے آنا شروع ہوتا ہے. ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا ہے کہ علم ایسی چیز ہے یا تو اوپر جاتا ہے یا نیچے آتا ہے، یہ درمیان میں نہیں رہتا ہے. جیسے ایمان ہے نا، یا اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا. مفتی صاحب مجھے بول رہے تھے کہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے، مفتی صاحب نے تو 5-6 ڈشیں رکھی. تو میں وعدہ کرتا ہوں میڈیا کے سامنے جب یہ میرا چاند میرے پاس آئے گا تو میں 72 ڈشوں کے بوفے پہ ان کو بٹھاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظر محترم، بہت سارے پروگرامز آپ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن آج کا یہ جو پروگرام اور آج کی یہ جو نشست ہے یہ بہت خاص ہے، کئی حوالوں سے بہت خاص ہے. میرے جو معزز مہمان میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان میں سے ایک معزز مہمان تو ہمارے ساتھ ہر ہفتے ہی تقریباً آپ دیکھتے ہیں، لیکن دوسری شخصیت ان کو انشاءاللہ آپ ابھی سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی. اور ان دونوں شخصیات کو ساتھ جب دیکھیں گے اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے تو پہلا امپریشن جو آپ کے چہرے پر آئے گا وہ یہ آئے گا کہ آپ مسکرا اٹھیں گے. تو میرے ساتھ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی طارق مسعود صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا علامہ ناصر مدنی صاحب. تو ان دونوں معزز مہمانوں کو ساتھ دے کر پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ کیسے ممکن ہوا یہ. پھر آپ یہ سوچیں گے کہ ایک تو دیوبند ہے، ایک اہل حدیث مسلک سے ان کا تعلق ہے، تو کیسے یہ اتفاق ممکن ہوا ہے. تو بہرحال انہی سے جانیں گے، اور یہ ایک اچھا سائن ہے، یہ اپنی جگہ ہم سب کو ظاہر فیل بھی ہوتا ہے، ہمیں سمجھنا بھی چاہیے. تو ان کو ہم ناصر مدنی صاحب کو ویلکم کریں گے بیکاز کہ طارق مسعود صاحب تو یہاں جامعۃ الرشید ان کا اپنا گھر ہی ہے. تو سب سے پہلے میں مفتی طارق مسعود صاحب سے آغاز کروں گا. وہ سب علامہ ناصر مدنی صاحب آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، کیسے؟ ماشاءاللہ جی، کل مجھے پتہ چلا کہ جی وہ ناصر مدنی صاحب آ رہے ہیں. جی اچھا، میرے ذہن میں کوئی ایک اہل حدیث عالم تھے جو 2010 میں ان سے مناظرہ طے ہوا تھا ہمارا طلاق ثلاث کے موضوع پر، تو وہ پھر کسی وجہ سے نہیں ہو سکا. میں نے کہا شاید وہ دوبارہ آ رہے ہیں، تو ان کا نام بھی ناصر تھا. جی اب پورا نام مجھے یاد نہیں ان کا، تو میں نے کہا یا ویسے ہی ملنے آ رہے ہوں گے، تو واللہ عالم. خیر میں نے کہا آنے دو. پھر میں سوچ میں پڑ گیا بھائی کون سے والے ناصر کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا یار جو یوٹیوب پہ آتے ہیں، تو ان کو تو میں ماشاءاللہ جانتا ہوں. جی بڑی خوشی ہوئی ان سے مل کے. میں نے کہا فوراً سے پہلے بلاؤ بھائی، اور کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائیں گے. اور جامعۃ الرشید میں ان کو ہم نے کھانا بھی کھلایا اور اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے. اور ویڈیو بنانے کی وجہ میں نے بتا دی کہ جب ہم ان کے پاس جائیں گے تو ایسا نہ ہو یہ دال وال پہ گزارا چلا دیں. پھر ہم ان کو ویڈیو دکھائیں گے. ان سے ہم نے وعدہ کیا لاہور انشاءاللہ ہم آپ کے پاس آئیں گے. جی ان کی مثبت بات جو ہے، جو اچھی لگی مجھے ان کے بیانات میں، وہ یہ کہ یہ مسلک کی چھاپ کے بغیر، فروعی فرقہ وارانہ مسائل کے بغیر ایک مثبت بات الحمدللہ سب کی بات کرتے ہیں، مثبت بات غالب ہوتی ہے. تو یہ بڑا اچھا لگا مجھے ان کا، تو بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. اور اچھا، میں نے ان کی زیادہ تقریریں نہیں سنی تھی، لوگوں سے تبصرے بہت سنے تھے. اچھا، تبصرے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جنہوں ان کے بارے میں نیگیٹو کہا ہو. جی ماشاءاللہ. تو تقریریں اس لیے نہیں زیادہ سنی کہ وہ پنجابی میں ہوتی ہیں ٹھیٹھ. میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی سی اردو بھی چلا لیا کرو، تاکہ ہم جیسے جو کم علم لوگ ہیں پنجابی کے لحاظ سے ٹھیک ہے، تو یا ہمیں پنجابی سکھا دیں. جی جی، تو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ. بہت شکریہ علامہ ناصر مدنی صاحب. آپ ذرا سب سے پہلے تو ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں جامعۃ الرشید میں تشریف آوری پر. تو کیسے یہ داعیہ پیدا ہوا؟ ہمارے ہاں تو بہت اسٹرکٹ پالیسیز ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ اپنے آس پاس کے طبقے کو ہی زیادہ ملنے جلنے سے، اس طرح کی ملاقاتوں سے، اور خاص طور پہ دوسرے مسالے کے لوگوں سے ملنے سے منع کرتے ہیں. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایک کلچر ہے ہمارے ہاں. تو آپ ایز اے اسکالر، اور اتنی آپ کے ماشاءاللہ فین فالوئنگ ہے، اس کے باوجود آپ کو کیسے یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ملنا چاہیے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرا چاند میرا مکھن میری ملائی، یہ میں اپنے سارے چنوں کے سامنے کہتا ہوں کہ میں جو مسلک کے لحاظ سے وہ تو اہل حدیث ہوں جی، مگر پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے یہ بات فالو کرنی چاہیے کہ بانی پاکستان قائد محمد علی جناح نے جب ووٹ مانگا تھا تو کیا کہا تھا کہ مجھے اس وطن کے لیے ووٹ دیں جہاں ہر شہری برابر کے حقوق کا حقدار ہوگا. تو یہ انہوں نے کہاں سے اسوا لیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسوا لیا
کہ آپ نے کہا تھا کہ میری ریاست میں مدینہ طیبہ میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے میرے آئین کا پابند ہو کر, ریاست کے قانون کا پابند ہو کر, تو میرے سارے جتنے چاہنے والے ہیں ان کی عزت بھی کریں گے, احترام بھی کریں گے, اور ان کی عبادت گاہ کا بھی احترام کریں گے, اور ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے. تو ہمیں یہ اسوہ لینا چاہیے کہ پاکستان میں جتنے مسالک ہیں ان سب کی نسبت تو کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. کسی بھی عالم سے پوچھ لیں, دیوبندی بھائیوں سے پوچھ لیں, بریلوی بھائیوں سے پوچھ لیں, اہل تشیع سے پوچھ لیں, اور اہل حدیثوں سے پوچھ لیں, وہ کوئی بھی حدیث کی کتاب نکالیں گے تو نسبت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس سے بھی ملیں اس نسبت سے ملیں کہ کم از کم جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو یہ اسوہ لے کر پاس جائیں گے کہ یہ رسول اللہ کی طرف بات کو منسوب کر دے, اور میرا یہاں جانا اسلام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو, اور امت ایک نظر آئے. جیسے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے تو اس کے سربراہ نے, میں نام نہیں لیتا, اس نے بولا کہ میرا ہم عقیدہ دنیا کے کسی نکر پہ ہے تو وہ میرے ملک میں آ کر شہریت لے لے عقیدے کی بنیاد پہ. تو ہمیں یہ بڑا اس نے پیغام دیا ہے کہ ہم امت کہتے ہیں, امت تو اس نے بنا دیا ان کو, وہ اپنے عقیدے کے لحاظ کے شرک کرتے ہیں, بت پرستی کرتے ہیں, مگر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے پجاری ہو کر اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے, اور پھر ہم یہ پاکستان میں یہ باتیں بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ادھر ادھر نہیں جانا. میرا پیغام ہے اپنے سارے چاہنے والوں کو, مفتی طارق مسعود صاحب کے فین پالوین جتنی ان کو, اور میرے جتنے چاہنے سبھی کو یہ میرا پیغام ہے کہ آپ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوں, اور جتنے مدارس کے طلباء ہیں تمام مسالک کے ایک دوسرے کو ملیں گے, اپنے بڑوں کو ملتے دیکھیں گے, تو پھر جب ملتا ہے انسان تو پھر گھل مل جاتا ہے, تو پھر جو مسائل ہوتے ہیں کڑوے بھی وہ بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں انسان ڈسکس کر سکتا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. آپ ذرا بتائیے کہ اختلافات تو آج کے نہیں ہیں, ہمیشہ سے ہیں اور شاید ہمیشہ چلیں گے آگے. کیسے ممکن ہوگا کہ ہم ان اختلافات کو جو ہمارے فروعی بھی ہیں, بعض اصولی بھی ہیں, ان کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے جو معاشرت ہے اپنی اس کو اچھا کر سکیں, ایک دوسرے سے اچھے ماحول میں مل سکیں, ایک دوسرے کو کم از کم چہرہ دکھا سکیں اپنا, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں؟ کیسے ممکن ہوگا یہ؟ دیکھیں, میں ایک بات بیان میں کہتا ہوں کہ سختی کرنا جو ہے نا یہ پولیس کو اتھارٹی ہے. ٹھیک. تبھی میں مزاح میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پولیس بلوا لیتا ہوں. جی. کیونکہ ظاہر ہے سختی تو پولیس ہی کر سکتی ہے. تو پولیس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے, حکومت کے علاوہ, کہ وہ ایک دوسرے پر اپنی رائے کو زبردستی تھوپے. رائے تھوپنے کا تو خیر حکومت کو بھی حق حاصل نہیں ہے, لیکن منوانے کا حق حاصل ہے. کوئی لا ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو یہ سختی کا حق حاصل ہے. تو ہمارا کوئی بھی نظریہ ہو, کوئی بھی رائے ہو, اسے دلائل کے ساتھ اچھے انداز میں بیان کرنا, یہ صحابہ تابعین کے دور سے چلا آ رہا ہے. جی. میں آپ اختلافات دیکھیں, امام حنیفہ کی رائے کچھ اور تھی, امام شافعی کی کچھ اور تھی, احترام ختم نہیں ہوا. فقہ کی کتابوں میں ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں, اس پر یہ دلیل ہے, ان کی رائے یہ, اس کی جواب یہ, بس اس حد تک ٹھیک ہے. تو جتنے بھی مسلک پاکستان میں چل رہے ہیں, اگر مسلک تو ختم نہیں ہو سکتے, بالکل, تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, ناممکن ہے. یہ جو اس طرح کی اتحاد کی بات کرتے ہیں نا کہ سارے مسلک کو ختم کر دو, جی, تو وہ سارے مسلک کو ختم کرنے کے لیے جو تحریک چلے گی نا وہ ایک نیا مسلک ہوگا. بالکل غیر فطری سی بات ہے. بعض لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ یہ 4-5 مسلک ہیں, ان کو ختم کرنے کی تحریک چلاتے ہیں. میں کہ اس کا مطلب آپ چھٹے مسلک کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور یہ ٹوٹتے یعنی اور اختلافات ہوں گے. بالکل. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب تو سوشل میڈیا آزاد ہے. جی. آپ کی جو رائے ہے عزت احترام کے ساتھ, کہ اس سے دوسرے کو آگ نہ لگ جائے, کہیں توہین محسوس نہ کرے, کیونکہ جب آدمی اپنی انسلٹ بے عزتی محسوس کرتا ہے وہ غلط جوابات دینے پر بھی آتا ہے. عزت احترام کے ساتھ آپ اپنی رائے جو بھی دلیل کے لحاظ سے صحیح لگے وہ آپ لوگوں کو بتا دیں. باقی ملنا جلنا رکھیں, سب ایک دوسرے سے ملیں, تاکہ وہ اس کے جو پازیٹیو چیز ہے وہ پھیلے, اور جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ ختم ہو جائے. میں ایک مثال دیتا تھا, جی, کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں بچپن میں کٹائیاں بھی لگائی ہیں, کٹ بھی, جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا, کٹ لگی ہے. چلو شکر ہے نہیں کہ پنجابی آندی ہے. نہیں, میں ان کو بتا رہا تھا گڈی میں سائڈ تے لاؤ, آتا ہے. صحیح. وہ تو میرا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, میرے سسرال جاتا ہوں نا, تو والد صاحب کبھی کبھار سختی کرتے تھے نا, تو بعد میں اس کی تلافی کرتے تھے. جی. اکثر والدین کو دیکھنا بچوں کو جب مارتے ہیں بعد میں بڑا پائی پتائی, وہ بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے. میں کہتے ہیں میرا چاند میرا, ہاں میرا یہ وہ, تو اس کے جو نقصانات تھے نا اس کی تلافی ہو جاتی ہے اس طریقے سے. جی. تو آپ کوئی بھی دلائل کے ذریعے سے اپنی بات دنیا تک پہنچائیں, لوگ سن رہے ہیں, سب کو ہی سن رہے ہیں. جی. تو اب
اتنے بیوقوف بھی نہیں ہیں لوگ کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لوگ اب بہت کچھ سیکھ چکے ہیں, پڑھے لکھے ہو گئے, پہلے کی طرح نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. شائستہ لہجے میں آپ اپنی بات بتا دیں. تو اس کے بعد پھر بھی اس کے نقصانات ہوتے ہیں جی. تو آپ ملنا ملانا جو رکھیں گے نا, محبتوں سے یعنی ملیں گے ایک دوسرے کو, تہادوا تحابوا حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہدایا تو اس سے محبت بڑھے گی, کھلاؤ پلاؤ ایک دوسرے کو. میں نے اس لیے ویڈیو بنا لی ہے ان کی جی جی کہ آج ان کو بکرا کھلایا تو جو ہے نا ان کو یاد رہے گا, ٹھیک ہے نا. تو محبت بڑھے گی اس سے. صحیح. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس اختلاف کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ نقصانات اس کی تلافی ہو جائے گی. اختلاف علمی حد تک ہی باقی رہے گا, جیسے ائمہ کرام محدثین میں ہوا کرتا جی ہے. جی. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہو رہا ہے نا کہ آپ اپنی بات اس طرح سے کہتے ہیں کہ سامنے والے کو آگ لگ جاتی ہے. آپ اس کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اسٹائل ہی آپ کا یہ ہوتا ہے. تو اسٹائل جب آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا مقصد سامنے والے کو نیچا دکھانا ہے تو وہ ٹھیک ہے. ایک جو ایسی عوام جس میں شعور نہیں ہے وہ تو آپ سے بہت متاثر ہوں, بالکل زندہ باد کے نعرے لگائیں گے. سمجھدار لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے اور آنا بھی نہیں چاہیے ان کو. تو یہ جوڑ پیدا کرنے کا میں سمجھتا ہوں ایک بالکل معتدل طریقہ ہے. صحیح. کہ جیسے میں نے بتایا ناصر مدنی صاحب, مولانا ناصر مدنی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی انہیں برکت دے, یہ بہت اچھا ایک مثبت انداز سے کام کر رہے ہیں, مل رہے ہیں لوگوں سے. جی. ہر طبقے کے پاس جاتے ہیں جہاں ہم بھی نہیں جاتے, ایسے ہی. اور ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا ایک امیج بنا ہوا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور اس طرح دوسروں کو بھی فالو کرنے کی توفیق دے. آمین. بہت شکریہ ناظرین محترم. ایک اچھی خوشگوار حیرت بھی ہے اور ایک خوشگوار سا احساس بھی ہے, اتنی خوبصورت گفتگو. تو علامہ صاحب جاتے جاتے آپ جامع رشید بھی تشریف لائے, تو اپنے اس حوالے سے بھی کوئی تاثرات آپ بیان فرمانا چاہیں, اور مفتی طارق مسعود صاحب نے جو خوبصورت گفتگو کی ہے اس کو آگے لے کر اگر آپ بھی کچھ اسی سے فرمانا چاہیں تو کیا ہوگا وہ؟ دیکھیں میرا چاند, میں جامع رشید میں پہلی دفعہ آیا ہوں جی. اور میں نے سب سے جو پیاری چیز ہے نا, انسان جو ہے نا سب سے پہلے خوبصورتی دیکھتا ہے. جی. خوبصورتی کسی جگہ پہ بھی نظر آئے تو انسان اس کی قیمت نہیں دیکھتا, اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے. تو پہلے تو میں تمام اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اگر آپ نے کوئی ادارہ بنایا ہے تو آپ پہلے جامع رشید کا وزٹ کریں. یہاں آپ کو آتے ہی باغیچوں کی دنیا, باغوں کی دنیا, پھولوں کی دنیا نظر آئے گی. اور یہاں سے جیسے دین کے پھول پوری دنیا میں پھول خوشبو دینے کے لیے, اسلام کی خوشبو پھیلانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, وہاں ان طلباء کو خوشبو دینے کے لیے انہوں نے مالیوں کا انتظام کیا ہے, ایگریکلچر سے رابطہ کیا ہوا ہے اور اچھا باغیچہ بنایا. میں آتے ہی جو ہے نا بڑا امپریس ہوا ہوں ان سے کہ اتنا پیارا خوبصورت, اور جن کے پاس سے پھولوں کی خوشبو ہے. تو یہ تو آگے تو ہمارے پاس پلاسٹک کے ہیں نا, مگر ادھر میں نے حقیقی دیکھے ہیں. تو میں پیغام دیتا ہوں اداروں والوں کو کہ جامع رشید کا آپ ایک وزٹ کریں اور ان کو ایک داد دیں اپنے چینل سے کہ بھائی آپ نے یہ طلباء کو باور کرایا ہے کہ اگر یہ ادارہ دینی ضرور ہے مگر لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دینی اداروں میں ایسا ماحول نہیں ہوتا. تو یہاں تمام جدید تقاضے میں نے جامع رشید میں دیکھے. اور آخر میں یہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آئی سلوٹ یو, آئی لائک یو, اور لاہور جا کر آئی مس یو کہوں کہ یہ مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہیں یہ بہت دھیمے مزاج کے اور دھیمے لہجے میں اور اچھی اخلاق میں اور اتنا پیارا خوبصورت بولنے کا انداز. جتنی دیر میں نے ان سے گفتگو کی میں نے بولا نہیں, میں نے ان کی باتیں سنی ہیں اور ان کی باتوں سے استفادہ حاصل کیا. اور کچھ میرے ذہن میں جو باتیں تھیں کہ جو مجھے جرنل کام دیں گی ان سے میں نے دل کی بات نکلوائی, اور ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ چپکے سیو کر رہے ہیں اپنے میموری کارڈ میں. تو میں جو ہے دل کے میموری کارڈ میں, دماغ کے میموری کارڈ میں جگہ دے رہا تھا اور دوسری چیزیں اس میں ریموو کر رہا تھا جہاں وہ قباحتیں تھیں. تو میں یہ قباحتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کو جہاں بھی جانا چاہیے اگلے سے سیکھنا چاہیے, اس کے علم سے, اس کے تجربے سے, اس کم بولنا چاہیے, اس سے زیادہ سننا چاہیے تاکہ آپ کو وہ چیز ملے جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو میں سبھی چاہنے والوں سے بولوں گا کہ آپ ہر ادارے کے بڑے محترم کے پاس بیٹھیں, اس نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں وہ آپ کو وہاں گرنے نہیں دے گا جہاں وہ خود گرے. تو آپ گرنے سے پہلے ہی وہ عزت پا لیں گے جو انہوں نے گر کر عزت پائی ہے, نقصان اٹھا کر عزت پائی ہے. اور تمام مسالوں کو میرا پیغام ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اداروں کا وزٹ کریں, آپ کے طلبہ میں یہ محبت پھیلے گی.
जैसे मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह एक दूसरे को मिलते थे और एक दूसरे की मस्जिद में आते जाते थे, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमें इस तरह का होना चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत को ये कोशिश ना करना पड़े कि किसी भी त्यौहार रबीउल अव्वल में या मुहर्रम में या और किसी त्यौहार में सिक्योरिटी देनी पड़े तमाम सालों को। पाकिस्तान का खर्चा भी बचेगा और अखलाक के मुस्तफ़ा भी आम होगा, मिलजुल के हम एक दूसरे के मसाइल भी हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। नाज़िम मोहतरम, खूबसूरत गुफ्तगू आपने सुनी है। हमारे जिन हालात से हमारा मुल्क गुज़र रहा है, पूरी उम्मत मुस्लिमा गुज़र रही है, मज़ीद इख्तलाफात और इंतशार का हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हमें वो तहम्मुल है ही नहीं, सही बात है। और बहुत गुड साइन है कि वो लोग जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, हम प्यार करते हैं, जिनको हम सुनते हैं, जो हमारे ईमान की आबियारी करते हैं, उन लोगों को देख कर हमारे अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद का जज्बा भी वो बेदार हो, और वो इत्तेफाक और इत्तेहाद का जो जज्बा है वो मजबूत हो और उसको वो फलने फूलने लगे। यहाँ मैं एक बात और प्लीज़ ऐड कर दूँ कि लामा इंसान अली ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब भी फैसलाबाद जाते थे तो उनका खाना किसी अपने आलिम के पास नहीं होता था, ज़्यादातर ज़ियाउल कासमी साहब के घर होता था। तो ये पैगाम है कि लामा इंसान अली ज़हीर और ज़ियाउल कासमी साहब की मोहब्बत, बिल्कुल, क्या आप अंदाज़ा लगा लें। मुफ्ती साहब मुझे बोल रहे थे कि हमने वीडियो बनाई है, मुफ्ती साहब ने तो 5-6 डिशें रखी। तो मैं वादा करता हूँ मीडिया के सामने, जब ये मेरा चंद मेरे पास आएगा तो मैं 72 डिशों के बूफे पे इनको बैठाऊँगा इंशाअल्लाह। जी मुफ्ती तारिक मुसा साहब, का खास इंतजाम। आखिरी बात आप फरमाना चाहें? बस बड़ी अच्छी बात कर ली माशाल्लाह हज़रत ने, अल्लाह ताला जज़ाए। अच्छा, एक ये बात मैं भी मुफ्ती साहब से पूछनी थी। अच्छा मुफ्ती साहब, जब से आप जो है फेमस हुए तो मैं अपने नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके ज़रिए पैगाम से कि फेमस होकर इंसान को अपना मिशन और अपनी असल पुरानी दोस्तियाँ और अपने पुराने मशगले क्या छोड़ने चाहिए या नहीं। जैसा कि आप तदरीस में लगे हुए हैं, मदरस में पढ़ाते हैं, तो आप मशहूर होकर फेमस होकर सोशल मीडिया पे आपने अपना मशगला नहीं बदला, इसमें क्या वजह? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और अच्छा पैगाम इससे इंशाल्लाह लोगों को जाएगा। देखें, जो आदमी मशहूर हो जाता है या लोगों में आवाम में उठता बैठता है, अगर उसका अपनी दर्स व तदरीस और टीचिंग से ताल्लुक़ ख़त्म होगा ना तो उसका इल्म का ग्राफ नीचे आना शुरू होता है। हमारे बड़ों से हमने सुना है कि इल्म ऐसी चीज़ है, या तो ऊपर जाता है या नीचे आता है, ये दरमियान में नहीं रहता है। जैसे ईमान है ना, या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो जो उलमा वाइज़ बन जाते हैं ना, ख़तीब बन जाते हैं, आवाम से तो सुबह शाम मिल रहे हैं, अब आवाम से उनको इल्म थोड़ी हासिल होगा, इल्म तो अपने असातिज़ा से, मशाइख से, किताबों से हासिल होगा ना। तो मदरसे में तदरीस टीचिंग, जब हम तलबा को किताबें पढ़ाते हैं तो उससे आपका इल्म ऊपर जाता है लेवल, तो वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। लोग ये सोच के छोड़ देते हैं हमें ज़रूरत क्या है, तो अभी तो आपको ज़रूरत अब शुरू हुई है, असल में तो अब ज़रूरत शुरू हुई है, क्योंकि आवाम में रहने से आप बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं, यानी बिल्कुल फारिग हो जाते हैं आप हर चीज़ से। तो आपको तो उलमा के साथ, मैंने तो JTR में ख़ास तौर पर जो है, मैं इसलिए कि मैं यहाँ जब मसाइल बताता हूँ ना तो मैं सीख ज़्यादा रहा होता हूँ। वाह, असातिज़ा बैठे हुए होते हैं, मसाइल बता रहे होते हैं। और मुझे याद है कुछ वर्ष पहले मैं बहुत अरसे से JTR से गायब रहा, तो मुझे महसूस हो रहा था कि मसाइल में मैं वापस रिवर्स होना शुरू हो गया हूँ। तो यहाँ बैठता हूँ, बहुत से उलमा बता रहे होते हैं, तो अपडेट होता रहता है इल्म इंसान का। बेशक। तो इसलिए उलमा में बैठ के आपको इल्म आएगा। तो कभी भी आवाम की शोहरत की वजह से, अपने इदारों से, अपने मदरसे से, अपनी जो जगह वहाँ से ताल्लुक़ नहीं छोड़ देना चाहिए। तो मुझे तो डर लगा रहता है कि जामिया वाले ना मुझे कहीं निकाल दें। तो यहाँ मैं भी एक बात ऐड कर दूँ कि मैंने अपने जो है ना एक लीडर से ये बात सीखी जी कि प्रोफेसर साजिद मीर साहब मरकज़ी जमीयत हदीस पाकिस्तान के अमीर, उन्होंने मजहबी स्टेज पे इमारत संभाल के भी पढ़ाना नहीं छोड़ा, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो मैं अपने चाहने वालों को ये पैगाम दूंगा कि आप ये मत समझा करें कि आप एक प्रोफेसर हैं, एक टीचर हैं, तो आप किसी मजहबी स्टेज पे आएंगे तो वो आपके मुश्किल में रुकावट बनेगा। नहीं, अभी जाकर वो चंद सालों में रिटायर हुए, मगर उनकी वो बॉडी लैंग्वेज और गुफ्तगू लामा साजिद मीर साहब की वो प्रोफेसर टाइप की होती है। तो मैं अपने चाहने वालों को कहूँगा कि आप जिस शोबे में भी हैं, आपको लाख दूसरे शोबे में इज़्ज़त मिल जाए, बड़ी मिल जाए, मगर अपने शोबे से हमेशा वफा करना, अपने स्टेज से जहाँ से आपको इज़्ज़त मिली है, दीन की वजह से मिली है। आपको अगर दुनिया में किसी शोबे में भी इज़्ज़त मिलती है तो आप उससे बेवफाई मत करना, बल्कि उसकी इज़्ज़त बढ़ाने की कोशिश करना। और दीनी तबके को यही पैगाम है कि आप जहाँ भी हों, कम से कम
کوئی اسکول میں پڑھا رہا ہے تو 5 منٹ دین کے لیے اپنے پیریڈ میں ضرور داخل کرے. اگر کوئی میتھ کا ٹیچر ہے, انگلش کا ٹیچر ہے, تو میرا یہ اس میڈیا کے توسط سے یہ پیغام ہے کہ 5 منٹ اپنے پیریڈ میں آپ دین کو شامل کر لیں. انشاءاللہ وہ سارے طلباء آپ کی نجات کا ذریعہ بن. انشاءاللہ العزیز. بہت بہت شکریہ ناظر محترم. یہ دونوں معزز مکرم مذہبی اسکالرز ہمارے درمیان موجود تھے. ابھی آپ نے گفتگو سنی, اور یہ جو کمبینیشن ہے اس کا صرف ایک ہی پیغام ہے, اور وہ پیغام ہے کہ ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو ناظر محترم اجازت چاہیں گے آپ سے, آپ بھی اسی طرح محبتیں بکھیرتے رہیے بلا تفریق, رنگ, نسل, قوم, مسلک. تو اسی طرح ہم ایک قوم بنیں گے, اور جب ہم ایک قوم بن گئے تو تمام مسائل سے نکلنا ہمارے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.